ایرانی صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو بچوں نے پھولوں کے دستے پیش کیے۔ ایرانی صدر کی شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری۔ لاہور بھر میں سیکیورٹی سخت۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت بھی دی جائے گی۔ معزز مہمان کل اسلام آباد میں صدر، وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں ایرانی صدر کی آمد کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ شہر کی تمام اہم شاہراہوں کو خیر مقدمی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ پوری قوم ایرانی صدر کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ایرانی صدر کل اسلام آباد میں ایک مصروف دن گزاریں گے، جہاں مختلف ملاقاتیں اور اہم اجلاس متوقع ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ، جدید ہیلی کاپٹرز Z10ME کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر بھی اظہار اطمینان۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ فوجی جوانوں اور افسران سے ملاقات کی، بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ یوم آزادی کی مناسبت سے ISPR کا نیا ملی نغمہ دل سے پاکستان جاری۔ نغمہ قوم کے جذبہ حب الوطنی، اتحاد اور وطن کی حفاظت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا گیا۔ نغمے میں بھارت کے خلاف تاریخی مارکوں میں کامیابی اور قوم کی استقامت کو جوش و خروش سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ وطن کی بقا، خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 14 روزہ جشن آزادی کا رنگا رنگ آغاز۔ مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح اور جشن آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا۔ MKM کی قیادت چین، روس، ایران، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے کونسل جنرلز کی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش، کہا کہ بے نظیر بھٹو ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو، جس شخصیت نے بھی وطن کے لیے جان دی ہے اسے یاد کیا جانا چاہیے۔ حکومت کی شوگر ملز کو نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ شروع کرنے کی ڈیڈ لائن۔ چینی کی خفیہ ذخائر کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کے احکامات جاری۔ کرشنگ شروع نہ ہوئی تو 3 کی بجائے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد پلان بنایا گیا ہے۔ وزارت فوڈ کی خفیہ اسٹاک کی تلاش کے لیے صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ خفیہ ذخائر میں ملوث شوگر ڈیلرز کے خلاف FIR درج کرانے کا بھی حکم کر دیا گیا۔ حکومت نے چینی کے 19 لاکھ ٹن کے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ نجی اسکیم کے تحت رواں سال حج سے محروم عازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ عازمین آئندہ برس بغیر کسی اضافی رقم کے حج ادا کر سکیں گے۔ نجی حج آپریٹر کی نمائندہ تنظیم ہوپ نے وزارت مذہبی امور کو یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے بھی اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عازمین کی جمع کروائی گئی رقم اب بھی سعودی عرب میں محفوظ ہے۔ میڈیا کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، سمجھتا ہوں کہ صحافت جہاد سے کم نہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت نے ہمیشہ صحافیوں کو سہولیات دی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب، کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے PFUJ کو 75ویں یوم تاسیس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ صحافیوں کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی تحریک چلی، بے نظیر بھٹو نے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جدوجہد کی۔ پاکستان اور کرغزستان کا کرپٹو بلاک چین میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب اور فرخت امینو ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کے درمیان اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس منعقد ہوئی۔ کرپٹو بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بلال بن ثاقب کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں اور اس کے لیے وسطی اور جنوبی ایشیا میں بلاک چین اور ڈیجیٹل فائنانس کا فروغ جاری رہے گا۔
کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ سینئر وکیل شمس الاسلام کے والد کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ملزم عمران آفریدی نے اعتراف جرم کرتے ہوئے اسے ذاتی انتقام قرار دے دیا۔ کہا کہ شمس الاسلام اور میرے والد کے درمیان 35 لاکھ روپے کا لین دین تھا۔ اسی لین دین کی بنیاد پر وکیل نے میرے والد کو اغوا کیا، شدید تشدد کر کے قتل کر دیا۔ وکیل نے میرے خاندان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے جن میں دہشت گردی اور سنگین نوعیت کے الزامات شامل تھے۔ ہماری خواتین کو بھی جھوٹے مقدمات میں گھسیٹا گیا، حالانکہ ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انصاف نہ ملنے کی وجہ سے انتقامی قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ اسلام آباد ایکسپریس حادثہ، وزارت ریلوے کا اعلیٰ سطح کی انکوائری کرانے کا فیصلہ۔ وزارت ریلوے کی فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلوے کو انکوائری کرنے کی ہدایت۔ تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے تجاویز بھی طلب کر لی۔ اسلام آباد ایکسپریس کو کالا شاہ کاکو کے قریب حادثہ پیش آیا تھا۔ ٹرین کی 4 کوچز ڈیریل اور 5 کوچز الٹ گئی تھیں۔ لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق، خاتون سمیت 11 شدید زخمی ہو گئے۔ بچے میدان سے مارٹر گولہ گھر لے آئے جو اچانک پھٹ گیا۔ زخمیوں اور جاں بحق بچوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کی تصدیق کی ہے کہ 12 زخمیوں میں زیادہ تر بچے ہیں، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ اور کھیلوں کے میدان میں پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک اور بڑی سفارتی فتح حاصل ہو گئی۔ ایشین باکسنگ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے انتخاب میں پاکستان کے خالد محمود نے بھارتی امیدوار اجے سنگھ کو بھاری اکثریت سے شکست دی۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے ایشین باکسنگ کی کانفرنس کے اجلاس میں خالد محمود کو 18 ووٹ ملے، جبکہ بھارتی امیدوار اجے سنگھ صرف 9 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس کامیابی کو کھیلوں کے محاذ پر پاکستان کی اسپورٹس ڈپلومیسی کی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔